رمضان مبارک تمہیں، رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں، رمضان مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ GMT میڈیا پر تمام ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، برکات رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ الحمدللہ بدستور جاری ہے، جس میں ہماری آج کی نشست جو ہوگی وہ سوالات و جوابات کے حوالے سے ہوگی، جس میں ہمارے مہمان بنے ہیں مفتی صاحب نواز صاحب۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مفتی صاحب سب سے پہلا جو آپ سے سوال کریں گے، آج ہماری نشست جو ہے وہ سوالات اور جوابات کے حوالے سے ہے، تو سب سے پہلا جو آپ سے سوال کریں گے، اکرام اللہ نے میاں والی سے سوال کیا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ صدقہ فطر کے حوالے سے ذرا وضاحت فرما دیں کہ لازم کس پر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ادائیگی کا وقت بھی بتا دیں، اور صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے، اس فرق کی بھی ذرا وضاحت فرما دیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر چونکہ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت، یعنی سحری کا جس وقت ختم ہوتا ہے اور اذان شروع ہوتی ہے، اس وقت جو بندہ بھی موجود ہو اس دنیا پر اور پھر وہ صاحب نصاب بھی ہو، تو اس پر صدقۃ الفطر لازم ہو جاتا ہے، اور اسی کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات جان لینا ضروری ہے کہ زکوٰۃ اس وقت لازم ہوتی ہے جس وقت مال کے اوپر پورا سال گزر جائے، لیکن صدقۃ الفطر میں اس دن کا اعتبار ہے۔ اگر اس دن وہ صاحب نصاب ہے تو اب اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم ہوگا، چاہے اس کے مال پر سال گزرا ہو یا گزرا نہ ہو۔ اور دوسری یہ بات جان لینا بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے سونے کے اوپر، چاندی کے اوپر، نقدی کے اوپر اور مال تجارت کے اوپر، لیکن صدقۃ الفطر لازم ہوتا ہے ہر اس شخص کے اوپر کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد کچھ سامان پڑا ہوا ہے۔ اس پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوتی، لیکن صدقۃ الفطر کی مقدار اور نصاب بنانے میں اس کی قیمت کو بھی شمار کیا جائے گا جو ضرورت سے زائد انسان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اب اگر اس کو بھی ملا کر یہ صاحب نصاب بن رہا ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا وہ مالک بن رہا ہے، تو اب اس کے ذمے صدقۃ الفطر لازم ہو جائے گا۔ اور پھر جس شخص کے اوپر بھی صدقۃ الفطر لازم ہوتا ہے، اب اس کی جتنی بھی اولاد ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو ان بچوں اور بچیوں کا صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا والد کی ذمہ داری ہے۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو اس پر صدقۃ الفطر بھی لازم ہے۔ اگر شوہر اس کی جانب سے صدقۃ الفطر دینا چاہے تو ادا کر سکتا ہے۔ اور پھر جیسے شروع کے اندر بتایا کہ صدقۃ الفطر لازم ہوتا ہے صبح صادق کے وقت عید الفطر والے دن۔ اب اگر کوئی بچہ صبح صادق سے پہلے یا اسی صبح صادق کے وقت پیدا ہو گیا تو اس کا صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا والد پر لازم ہوگا۔ اور اگر کوئی بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ عید الفطر کا دن ہے، تو اب اس کا صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ یہ تو پہلا سوال تھا مفتی صاحب۔ اچھا، ہمارا دوسرا سوال یہ کیا ہے اختر نے دبئی سے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ فقہ جعفریہ کے مطابق، یعنی اہل تشیع جو ہوتے ہیں، اہل تشیع کے ساتھ ہی روزہ افطار کرنا اور سحری کرنا، کیا ان کے ساتھ افطاری اور سحری کر سکتے ہیں؟ شریعت کی روح سے جائز ہے یا نہیں؟ کیا کہیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیعوں کا جو سحری کا وقت ہے وہ سنیوں کے سحری سے 10 منٹ پہلے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جو افطاری کا وقت ہے وہ 10 منٹ بعد میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اب فقہی اعتبار سے ایک سنی کا روزہ تو مکمل ہو گیا، اس کا روزہ تو ادا ہو جائے گا۔ آیا یہ ان کے ساتھ سحری کرنا اور ان کے ساتھ افطاری کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پہلے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جن کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوگا اور آخرت میں انہی کے زمرے میں اٹھے گا۔ تو اس وجہ سے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے اور ان کے طور طریقوں سے اور ان کے عبادت کے طریقوں سے انسان دور رہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا تھا آج کے پروگرام میں سوالات اور جوابات کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام برکات رمضان ٹرانسمیشن۔
کہ جس میں سوالات اور جوابات کے حوالے سے ہماری نشست ہوئی جناب مفتی صاحب نواز صاحب سے۔ امید ہے آج کا ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔